بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. صدر مجلس، حضرات علماء کرام، مجلس ابناء قدیم مدرسہ اسلامیہ کے صدر و اراکین، اور آپ تمام عزیز طالب علم بھائیوں، مدرسہ اسلامیہ کی مجلس ابناء قدیم کی جانب سے یہ اہم بامقصد، نتیجہ خیز اور مفید مجلس منعقد کی گئی ہے، اور الحمدللہ کئی برسوں سے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے عزیز بھائی مولانا سفیان جمالی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی اور ان کے رفقا کی خصوصی محنت اور دلچسپی کے نتیجے میں یہ مجلس منعقد ہوتی ہے۔ عنوان تو تہنیت اور استقبال کا ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اصل مقصد تازہ دم فضلاء کی رہنمائی ہے۔ اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ سب جو الگ الگ شعبوں سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کو ان کے شعبے کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں بتا سکوں۔ اور چونکہ ابھی تجربہ ہوا مجھ کو کہ اشارے کی زبان یہاں نہیں سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے مولانا جمال ناصر ایوبی صاحب نے قاری حفیظ الرحمن صاحب کو بہت اہتمام سے لفظ دعا کے ساتھ بار بار متوجہ فرمایا، لیکن قاری صاحب نے اس کو دعا ہی پر محمول فرمایا، حالانکہ اس دعا کی تہ میں نان نفقہ چھپا ہوا تھا۔ تو اس سے مجھ کو یہ اندازہ ہوا کہ اشارے میں اگر بات کروں گا تو یہ حادثہ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ وہ ہے نا کہ ایک طالب علم تھا، ذرا کن ذہن تھا، اور وہ پڑھ رہا تھا تو جیسے ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، استاذ بتاتے ہیں کہ اس میں ہو کی ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ تو جب اس سے یہ کہا جاتا تھا، درسگاہ میں یہ بات آتی تھی کہ اس میں ہو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو بیچارہ بہت پریشان ہوتا تھا کہ دکھ تو رہی نہیں ہے کہاں؟ تو ایک دن اس نے جب بہت پریشان ہو گیا تو ایک دن اس نے چاقو لیا، اور جب استاذ نے کہا کہ اس میں ہو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے تو اس نے اس لفظ کو چھیلنا شروع کیا، چاقو سے اس کو چھیلا۔ خدا کی تقدیر یہ کہ وہ صفحہ جب پھٹا تو اس کے نیچے جو صفحہ تھا وہاں پر ہو ہی لکھا ہوا تھا۔ تو اب جب وہ ہو نکلا اندر سے تو اس نے کہا کہ میرے استاد سچے ہیں، ہمیشہ کہتے تھے اس میں ہو کی ضمیر چھپی ہے، بس اتنا نہیں بتاتے تھے کہ چاقو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔
آپ سب عزیزوں کو دل سے تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کسی شعبے سے فارغ ہونے والے ہیں، چاہے حفظ کے شعبے سے، چاہے عالمیت کے شعبے سے، چاہے افتاء کے شعبے سے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ موقع تہنیت سے زیادہ احساس ذمہ داری کا ہے۔ اگر آپ حافظ بن گئے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ آپ عالم بن گئے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ آپ مفتی بن گئے، آپ کا منصب بہت اونچا ہے۔ اور اسے یاد رکھیے کہ چاہے حافظ ہو یا عالم ہو یا مفتی ہو، مدرسے کے ہر فیض یافتہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نمونے کی زندگی گزارے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم اگر مدرسے کی طرف نسبت رکھتے ہیں تو اب معاملہ صرف ہماری ذات کا نہیں ہے، اس مدرسے کا بھی ہے جس سے ہم منسوب ہیں، یا پورے ملک میں پھیلے ہوئے مدارس کا ہے۔ آپ کی عزت سارے مدرسوں کی عزت ہوگی، اور آپ کی ذلت سارے مدرسوں کی ذلت ہوگی۔ آپ کا عمل اگر اچھا ہوگا، لوگ مدارس سے قریب ہوں گے۔ آپ کا طرز عمل اگر برا ہوگا، اگر آپ کی زندگی اخلاق اعمال سے لبریز نہیں ہوگی، تو جو لوگ آپ کو دیکھیں گے وہ مدارس کے سلسلے میں بدگمان ہوں گے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ادارے اپنے فارغین اور فضلاء سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کا طرز عمل، آپ کی زندگی، آپ کا رہن سہن، آپ کی معاشرت، آپ کا اقدام و عمل، وہ یا تو آپ کے ادارے کے لیے نیک نامی کا باعث ہوگا یا بدنامی کا سبب ہوگا۔ اس لیے اس بات کا تہیہ اور عزم اپنے اندر پیدا کیجئے کہ آپ مدرسے سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں تو آپ کی زندگی ایک مثالی زندگی ہو، نمونے کی زندگی ہو۔ زندگی میں کبھی قدم یا قلم کو لغزش نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا ادارہ یا مدارس اسلامیہ پر حرف آئے۔ اللہ اکبر۔ اذان۔ ہمارے جو عزیز بچے شعبہ حفظ سے فارغ ہو رہے ہیں، ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے حفظ قرآن کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا۔ محنت سے کوئی حافظ نہیں بنتا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حفظ کی دولت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اسے یاد رکھیے کہ حافظ بننا زندگی بھر کا سودا ہے۔ آپ حافظ ہوئے، اب زندگی کی آخری سانس تک آپ کو قرآن مجید محفوظ رکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، حفظ کی حفاظت کرنی ہے۔ کتنے ہمارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں حافظ تو بن جاتے ہیں، لیکن بعد میں قرآن مجید کی طرف سے غفلت برتنے کی وجہ سے ان کا حفظ قرآن قائم نہیں رہتا۔ میں دہلی گیا ہوا تھا، کہیں جانا تھا، گاڑی آنے میں کچھ دیر ہو رہی تھی، عجلت تھی، تو میں نے ایک رکشہ پکڑ لیا۔ جہاں جانا تھا آدھے پون گھنٹے کی مسافت تھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت باحیات تھے، انہی سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ تو راستے میں وہ جو
ڈرائیور تھا رکشہ چلانے والا، اس نے کچھ سوالات کیے، کچھ پوچھا۔ جب منزل پہ پہنچ کر میں اترا تو وہ بیچارہ ہاتھ پکڑ کر رونے لگا اور بہت رویا۔ تو مجھ کو حیرت ہوئی کہ یہ کیوں رو رہا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں حافظ قرآن تھا اور اتنے برس پہلے میں نے قرآن مجید یاد کیا تھا، لیکن پھر کمانے کے لیے دلی آ گیا، گناہوں میں پڑ گیا، قرآن مجید اب مجھ کو یاد نہیں رہا۔ برسوں کے بعد آج آپ سے بات چیت کر کے مجھ کو احساس ہوا کہ مجھ سے بہت سنگین غلطی ہوئی، غفلت ہو گئی۔ اس احساس شرمندگی کی وجہ سے مجھ کو رونا آ رہا ہے۔ حلیہ بھی عام انسانوں کی طرح کا، کہیں سے پتہ نہ چلے کہ حافظ قرآن تھا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی وجہ سے قرآن مجید سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر حافظ بنے ہیں تو زندگی کی آخری سانس تک اس نعمت کو قائم رکھنے کی کوشش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بہت سخت تھے اور انہوں نے ایسی تربیت کی کہ مولانا زکریا صاحب مولانا زکریا بنے۔ خود کہتے ہیں کہ جب میں حافظ بن رہا تھا میرے والد کے پاس حفظ کرتا تھا۔ والد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ ایک صفحہ ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لو اور پھر تمہاری چھٹی ہے۔ سبق 100 مرتبہ پڑھو اور پھر تمہاری چھٹی ہے۔ اور انہوں نے وہ محنت کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید ان کو بہترین یاد تھا۔ جو محنت کرتے ہیں قرآن مجید برابر پڑھتے رہتے ہیں، قرآن ان کے سینے میں زندگی کی آخری سانس تک محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا زبیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا، ان کے واقعات سنے ہیں۔ حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ہمارے یہاں کے ایک بہت مشہور حافظ فہیم صاحب بھی گزرے ہیں۔ اسی طرح ابھی قریب میں حافظ یوسف صاحب بطخ والے گزرے ہیں، اور بھی متعدد حفاظ کرام ایسے تھے کہ جن کو قرآن مجید ازبر یاد تھا۔ ہمارے حافظ یوسف صاحب بطخ والے، انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ شبینہ سنانے کے لیے کہیں گئے اور سفر کر کے گئے تھے، نیند کا غلبہ بھی تھا اور ساری رات قرآن مجید سنانا تھا، تو ترتیب یہ لگی کہ 3 حافظ 10 پارہ پڑھیں گے۔ ان کے حصے میں آخر کا 10 پارہ آیا، تو جب یہ کھڑے ہوئے مصلی پر اور سنانا شروع کیا 21ویں پارے سے، تو ذرا کچھ آگے 2-4 رکوع پڑھے ہوں گے کہ نیند آ گئی، اور اسی حالت میں پڑھتے رہے، 25ویں پارے تک پڑھ گئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے جو حافظ تھے ان سے کہا کہ مجھ کو نیند آ گئی تھی، اس لیے یہ 5 پارہ آپ لوگ دہرا لیں، اس لیے کہ اس میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ تو پیچھے متعدد حافظ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ غلطی آنا تو دور کی بات ہے، ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہوا۔ اندازہ کیجئے کہ کتنا بہترین قرآن مجید یاد رہا ہوگا۔ حافظ عبدالسلام صاحب جب حافظ ہوئے، ان کے والد نے کہا تراویح میں قرآن سنانا ہے، اور یہ تلوار ایسی ہے جو خطرے کی تلوار ہے۔ تو جب انہوں نے سنا کہ سنانا ہے، یاد تھا نہیں، لاؤبالی پن میں وقت گزارا تھا، یاد تھا نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کوئی جائے پناہ ہے نہیں، بس راستہ ایک ہی ہے، راستے سب بند ہیں کوچے قاتل کے سوا، اس لیے انہوں نے فر یفر کی گردان پڑی اور گھر سے بھاگ گئے اور دلی چلے گئے۔ وہ زمانہ نہ موبائل کا نہ اور سہولتیں، کچھ پتہ ہی نہیں۔ دلی چلے تو گئے، لیکن یہ احساس ہوا کہ والدین کی نافرمانی مجھ سے ہوئی
اور بہت غفلت ہوئی، طالب علمی کا زمانہ بھی اچھا نہیں گزارا، ایک احساس ہوا۔ تو جامع مسجد دہلی آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے دیکھی ہوگی، بہت سیڑھیاں ہیں، اونچائی پر مسجد ہے، سیڑھیاں ہیں۔ انہوں نے اس احساس کی وجہ سے محنت شروع کی اور یہ معمول بنایا کہ ہر سیڑھی پر پورا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ایک پہلی سیڑھی پر، پھر اس کے اگلے دن اگلی سیڑھی پر، پھر تیسری سیڑھی پر، اس ترتیب سے پورا چڑھے، پھر اترے، پھر چڑھے، پھر اترے، ایسے 7 مرتبہ دور کیا۔ ہر سیڑھی پر ایک مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھا، اگلے دن اگلی سیڑھی پر، پھر تیسری سیڑھی پر، اور 7 مرتبہ اس طرح دور کیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہترین قرآن مجید یاد ہوا اور زندگی کی آخری سانس تک یاد رہا۔ ایک مرتبہ اپنے طالب علموں کو سنا رہے تھے کہ میں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی۔ تو طالب علم بھی تو طالب علم ہوتے ہیں نا۔ ایک نے درمیان سے پوچھا کہ حافظ جی، جب آپ سیڑھی پہ بیٹھتے تھے تو لوگ کچھ دیتے بھی تو ہوں گے نا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں دیتے تھے نا، اسی پہ تو گزر بسر تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی محنت کی، ہر سیڑھی پہ قرآن مجید ختم کیا۔ جب اتنی محنت کی، اس کا ثمرہ یہ حاصل ہوا کہ قرآن مجید حافظے پر نقش ہو گیا اور زندگی کی آخری سانس تک قرآن مجید محفوظ رہا۔ محنت کی بات ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھیے کہ صرف قرآن مجید یاد نہیں رکھنا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ آپ قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں، ارشاد ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ روح الامین اس قرآن کو لے کر آئے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب پر یہ قرآن اترا ہے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور اس نقطے کو یہاں سے سمجھیے کہ دنیا میں جتنے کلام ہیں ان سب کلام کا قلب اور دل قرآن مجید ہے۔ سارے کلام کا سردار قرآن ہے، اور سارے کلام میں دل کا مقام رکھنے والا اگر کوئی کلام ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ نے قلب الکلام کو قلب الانسان پر اتارا ہے۔ جو کلام کا دل تھا، انسان کے دل پر اللہ نے اس کو اتارا، اور خاص طریقے پر ذکر کیا کہ ہم نے پیغمبر کے دل پر یہ قرآن اتارا ہے۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو قرآن مجید سے جوڑ کر رکھے اور دل کی پاکی اور صفائی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، اس کے ارشادات اور اس کی روشن تعلیمات کو دنیا کے انسانوں تک پہنچائے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امراض کی 2 قسمیں ہیں، فتنے 2 قسم کے ہیں، امراض 2 قسم کے ہیں۔ ایک شبہات کا مرض ہے اور ایک شہوات کا مرض ہے۔ شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ، یہ 2 ہی بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں، اور ان دونوں بیماریوں سے اللہ نے قرآن مجید میں شفا رکھ دی ہے۔ اگر ان دونوں بیماریوں سے انسان کو محفوظ ہونا ہے، بچنا ہے، ان سے نجات پانی ہے، چاہے وہ شبہات کا فتنہ ہو یا شہوات کی بیماری ہو، اس کا نسخہ قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ تو قرآن مجید کو نہ صرف یہ کہ پڑھیے، محفوظ رکھیے، بلکہ اس پر عمل کیجیے۔ قرآن مجید برکت کے لیے نہیں اتارا گیا، ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی جس انسان کی ہوگی وہی انسان کامیاب ہوگا۔ اگر ہم حافظ بن گئے لیکن قرآن مجید پر ہم نے عمل نہیں کیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے قرآن مجید کی نعمت کی ناقدری کی۔ قرآن مجید سے ہم نے اپنا رشتہ نہیں جوڑا، صرف الفاظ اور حروف زبان پر رہنا
یہ کمال کی بات نہیں ہے، انسان کے دل میں قرآن اتر جائے اور اس کی زندگی قرآن مجید کا نمونہ بن جائے، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ قرآن مجید پر عمل کس طرح کیا جائے اس کی ایک بات بتا کر پھر اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کا درس دیا اور قرآن مجید کے پیغام کو دنیا میں عام کیا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کیا گیا تو ان کے تقوی، خدمت قرآنی، زہد و ورع اور بہترین اوصاف و صفات کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کی قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی اور مہینوں تک خوشبو آتی رہی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابو الحسن علی ندوی کے بھی استاذ تھے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے، ان کے استاذ بھی تھے، ان کے شیخ اول بھی تھے، انہی سے یہ بیعت تھے۔ لکھا ہے کہ ہمارے استاذ کا حال یہ تھا کہ درس قرآن ان کے لیے غذا اور دوا کی حیثیت اختیار کر گیا تھا کہ جب تک درس نہیں دے لیتے تھے اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ اب حضرت مولانا احمد علی صاحب کا یہ ارشاد سنیے، کہتے تھے کہ اگر میں سفر میں جا رہا ہوں اور ٹرین سے مجھ کو سفر کرنا ہے، ٹرین کے اوپر میں پیر رکھ چکا ہوں، ایک پیر پلیٹ فارم پر ہے اور ایک ٹرین کے پائیدان پر ہے، اور اس وقت مجھ سے کوئی یہ کہے کہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ بتا دو تو میں ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے نچوڑ بتا دوں گا۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم ٹرین کے پائیدان پر ہے اور ایک پلیٹ فارم پر ہے، اور کوئی پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ پوچھے میں بتا دوں گا ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے۔ لوگوں نے کہا اتنے مختصر وقت میں آپ کیسے بتا پائیں گے؟ تو کہا سن لو، پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ پاک کو اس کی اطاعت سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کو اس کی عبادت سے، پیغمبر کو اطاعت سے اور خلق خدا کو خدمت سے خوش رکھو، یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت، پیغمبر کی اطاعت اور خدمت خلق خدا کی خدمت، یہ تین چیز ایسی ہے پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ اللہ کی عبادت تو مقصد زندگی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پیغمبر کی اطاعت لازم ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اسی میں نجات ہے کہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامیابی ہے۔ اور تیسری چیز ہے خدمت خلق، یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ ہم اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنائیں کہ اللہ کی عبادت میں غفلت نہ ہو، پیغمبر کی اطاعت میں کسر نہ رہے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ انجام دی جائے۔ جو لوگ عالم بنے ہیں، جو ہمارے عزیز طلباء شعبہ عالمیت سے سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی سنیں کہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور امانت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں علم دین سے جوڑا ہے، ہمارے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ عالم دین روئے زمین پر ہدایت کا چراغ ہے، اور چراغ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلاتا ہے اور زمانے کو روشنی پہنچاتا ہے۔ العلماء مصابیح فی الارض، روئے زمین پر علماء ہدایت کا چراغ ہیں، اور مشقتوں میں رہ کر عالم دین خلق خدا کو راحت پہنچائے،
یہ اشارہ اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ روشن چراغ کی حیثیت آپ کی ہے کہ دنیا آپ سے رہنمائی حاصل کرے۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں امام ہو گئے، آپ سمجھیں کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھا دینا ہے اور چھٹی ہو گئی۔ نہیں، آپ صرف مسجد کے 2 رکعت کے اور مصلی کے امام نہیں ہیں، آپ قوم کے امام ہیں، آپ پوری ملت کے رہبر ہیں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ دنیا کے انسانوں کو راستہ دکھائیں، آپ ان کو انگلی پکڑ کر چلائیں، جہاں فتنہ ہو اس کی نشاندہی کریں، جہاں برائی ہو اس پر بن باندھنے کی کوشش کریں، جو سماجی دشواریاں ہوں اس کے ازالے کے لیے آپ فکر مند ہوں اور آگے آئیں۔ آج کتنے فتنے ہیں جو ملت اسلامیہ کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ ہے، شکیلیت کا فتنہ ہے، خارجیت کا فتنہ ہے، غامدیت کا فتنہ ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے اور اس کے بعد بیٹھ گئے اور تقریر کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں ان کی بات پہنچ رہی ہے، اور انہی کی طرح کے مسخ شدہ فطرت رکھنے والے متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ ہمارے پڑوس کے ملک میں محمد علی مرزا انجینئر ہے، انجینئر کا ہے پلمبر ہے، وہ جو ہے وہاں سے بیٹھ کے تقریر کرتا ہے اور ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، سر ہے نہ پیر ہے۔ لکھ کے رکھوایا ہے کہ ہم علمی اور کتابی ہیں، لکھا ہے ہم علمی اور کتابی ہیں۔ اور کچھ دن پہلے تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے کافروں نے بھی لڑائی کی اور اس میں مارے بھی گئے، اور حوالہ کس کا؟ بخاری کا، مسلم کا، نسائی کا، ابو داؤد کا، ترمذی کا، موطا امام مالک کا، یا البدایہ والنہایہ کا، ابن اسیر کا نہیں۔ کہتا ہے کہ وہ عمر سیریز جو آئی ہے، ڈرامہ آیا ہے، اس میں دکھایا گیا ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ کافر مارے گئے ہیں، یہ دیکھیے۔ تو بھیا آپ نے علمی کاہے کے لیے لکھ رکھا ہے؟ فلمی کر دیجئے اس کو، کہہ دیجئے کہ ہم فلمی ہیں، اور کتابی کاہے کے لیے کبابی لکھ دیجئے کہ ہمارا کوئی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خالص 10-20 کتاب سجا لینے سے کوئی عالم ہو جائے گا؟ خالص تقریر کر لینے سے کوئی راسخ فی العلم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کہتا ہے امام حرم بھی قرآن غلط پڑھتے ہیں، اور 1992 میں نے قرأت کا کورس کیا تھا، اور دیکھ کے بھی قرآن غلط پڑھتا ہے، دیکھ کے بھی 4 دفعہ ہجے لگا رہا ہے تب بھی غلط پڑھ رہا ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ امام حرم بھی غلط پڑھتے ہیں، میں صحیح پڑھتا ہوں۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ایسے لوگوں سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بات سن رہے ہیں، لاکھوں لوگ اس کی فکر سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیے، اگر اچھے لوگ میدان میں نہیں آئیں گے، غلط لوگ ان کی جگہ لے لیں گے۔ اگر ہم آپ محنت نہیں کریں گے، ہم آپ اپنی استعداد کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے بہتر فکر کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، دوسرے لوگ آ جائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ میدان میں آئیں گے بلکہ ملت کو گمراہ کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فتنوں کی سرکوبی کرے، وہ دیکھے کہ کہاں صورتحال کیسی ہے، کون لوگ ہیں جو غلط افکار و نظریات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ملت اسلامیہ کو غلط سمت میں لے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری جواب دہی ہے۔ کتنے مسائل آج اس ملک میں ہیں، فرقہ پرستی کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے جان و مال کی عدم تحفظ کا مسئلہ ہے،
حکومت کی طرف سے جو مظالم ہو رہے ہیں، مدارس مساجد کے گرد جو گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اس کا کون مقابلہ کرے گا؟ یاد رکھیے، ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مشکل سے مشکل حالات میں بھی کلمہ حق کا اظہار کریں۔ ہمیں یہ سبق مدرسے کی چٹائیوں پر دیا گیا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق کے کلمے کا اظہار کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، سیاہ کو سیاہ کہیں، سفید کو سفید کہیں، اور اپنی ملت کی حفاظت کے لیے ہم پرزور، پرجوش، مضبوط، مستحکم اور ہمت و حکمت پر مبنی آواز بلند کریں۔ مدارس اسلامیہ کا کردار ہمیشہ حق گوئی کا، بے باکی کا، آگے بڑھ کر اقدام و عمل کا، اور فتنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا رہا ہے۔ اگر آج ہم مدارس اسلامیہ کے فضلاء کہلا رہے ہیں تو ہمیں مدارس کی تاریخ بھی یاد ہونی چاہیے، مدارس کا کردار بھی یاد ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم مدرسے سے فارغ ہوئے اور ایک بھیڑ میں ہم گم ہو گئے، یہ نہیں کہ ہم مدرسے سے سند لے کر نکلے اور ہم نے کوئی عافیت کا گوشہ تلاش کر لیا اور اپنی خدمت پر قانع ہو کر بیٹھ گئے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس وقت ملت اسلامیہ ہندیہ کن مسائل سے جھوج رہی ہے اور ان مسائل سے نجات کی کیا راہ ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی صلاحیت، آپ کی استعداد، آپ کی انرجی، آپ کی قوت فکر و عمل صحیح مصرف میں خرچ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نکلے اور آپ نے اختلافی مسائل کو چھیڑنا شروع کر دیا، ملت کو اور منتشر کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہیں کہ آپ نکلے اور آپ کی زبان سے، آپ کے قلم سے بجائے ملت اسلامیہ کو یکجہتی حاصل ہونے کے مزید افتراق اور انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ 8-10 کی آنکھ پھوٹی، 8-10 کا سر کھلا۔ کسی کا شعر ہے، 8-10 کی آنکھ پھوٹی، 8-10 کا سر کھلا، لو آج خطیب شہر کی تقریر کا جوہر کھلا۔ یعنی تقریر ہماری ہو رہی ہے، لوگ مصیبت میں پڑ رہے ہیں، ہم مضمون لکھ رہے ہیں، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ نہیں، ملت اسلامیہ کو من حیث الملت متحد، مجتمع اور یکجٹ کرنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ مسلکی اختلافات ہیں، دیگر اور نظریاتی معاملات ہیں، جہاں تک گنجائش ہے وہاں تک ہمیں ملت اسلامیہ کو متحد رکھنا ہے، اور جو باطل اور گمراہ افکار و خیالات ہیں ان کے بارے میں مضبوطی سے ہمیں آواز اٹھانی ہے، تاکہ ملت اسلامیہ غلط عقیدے سے، غلط عمل سے، غلط سمت سے محفوظ رہے۔ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہیں۔ ایک طرف ملت اسلامیہ کو دین کی سرحدوں میں محفوظ رکھنا ہے اور دین کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسری طرف جو ہمارے آپس کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اختلافی مسائل ہیں، ان کو لے کر ہمیں ملت اسلامیہ میں انتشار نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے۔ بعض ہمارے جو تازہ دم فضلاء ہوتے ہیں، جوش خطابت میں ایسی باتیں وہ کہتے ہیں جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی بھی احتیاط رہے۔ پھر یہ بھی خیال رہے کہ سند مل جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم ہو گئے، نہیں، سند ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم سے کچھ مناسبت ہو گئی، یا آپ نے کورس پورا کر لیا۔ اور بعض لوگ کورس بھی کیسے پورا کرتے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب بچے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر استاذ ایک ایک ان کو ہاتھ مارتا ہے، تب وہ پچھلی کلاس سے اگلی کلاس میں جاتے ہیں۔ ان کی جو ترقی ہوتی ہے،
اس کی ترتیب ہم لوگوں کو معلوم ہے. ہم لوگ کوئی اسکول کالج سے پڑھ کے تھوڑی آئے ہیں، ہم لوگ تو مدرسے ہی کے ہیں نا. تو مدرسے میں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہمارے بعض طلبہ کورس پورا کرتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہے. تو کورس پورا ہوا، سند مل گئی، یا سند دی گئی آپ کو کہ علم سے مناسبت ہو گئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فارغ التحصیل ہو گئے، آپ اب مطالعے سے بے نیاز ہو گئے، اب آپ کو پڑھنا نہیں ہے، ہرگز نہیں. آپ کو زندگی کی آخری سانس تک طالب علم بن کر رہنا ہے. جس دن آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں عالم ہوں، بس اسی دن سے آپ کا زوال شروع ہوگا. آپ عالم نہیں ہیں، آپ طالب علم ہیں. میں عالم نہیں، میں طالب علم ہوں. زندگی کی آخری سانس تک طالب علم بن کر رہنا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے. 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا. 500 سال میں یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا، اور علامہ زاہد الکوثری جو بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں، فقہ حنفی میں ان کو غیر معمولی مہارت تھی، انہوں نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا. علامہ انور شاہ کشمیری حافظہ اتنا مضبوط تھا، کوئی چیز پڑھ لیتے تھے وہ ان کے ذہن پر نقش ہو جاتی تھی. نوجوان تھے، ایک سلفی آگے غیر مقلد مناظرہ کرنے کے لیے، تو کچھ حدیث کی بات نکلی، حدیث کر رہے تھے، اور بخاری زیادہ کرتے ہیں نا. تو علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ اتنا بخاری کہہ رہے ہو تو ذرا سناؤ بخاری. تو اس نے کہا کہ آپ ہی سنائیے، خود کو تو یاد رہی نہیں ہوگی نا. تو کہا آپ سنائیے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور جو پڑھنا شروع کیا تو پورا 1 پارہ پڑھ گئے. 1 پارہ پڑھنے کے بعد رکے اور رک کر پوچھا اور آگے پڑھوں یا اتنا کافی ہے؟ اب جب دیکھا کہ جن سے پوچھ رہے تھے مناظر صاحب سے، ان کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ غائب ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ اب جب یہ حال ان کو نظر آیا ہوگا کہ پوری بخاری ان کو یاد ہے، تو اس نے تو اسی میں عافیت جانی ہوگی کہ یہاں سے غائب ہو جائیے. اندازہ کیجئے کتنا زبردست حافظہ ان کو اللہ نے عطا کیا تھا. اب سنیے وہ بات جو سنانی ہے. سخت بیمار تھے، کمزور ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ایک دن دیوبند میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. لوگ بھاگے ان کے مکان کی طرف. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جو بہت بڑے عالم تھے. جب گئے تو حیرت کی بات یہ تھی، یہ دیکھی کہ حضرت بقید حیات بھی ہیں اور کتاب لے کر چراغ کی روشنی میں مطالعہ فرما رہے ہیں. اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں، چراغ کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں. یہ حیران ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ کے انتقال کی خبر پھیلی ہوئی ہے، اتنی سخت بیماری ہے، اس وقت مطالعے کا کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اور آپ کو تو سب چیزیں یاد ہیں، آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور اگر کوئی مسئلہ تھا بھی ہم میں سے کسی کو یاد فرما لیا ہوتا، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ حضرت سنتے رہے. آخر میں ارشاد فرمایا میرے بھائی یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی یہ مطالعہ یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ ایک روگ ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے کہ جس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم کو بھی لگا دے. یہ بیماری ایسی ہے، دعا مانگنی چاہیے، اور اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ وہ جو موبائل والی بیماری ہے اس سے نجات مل جائے. اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے طلبہ بھی جب دیکھو منہ میرا موبائل شریف کی طرف. پہلے 4 سلسلے تھے خانقاہ کے، قادریہ، نقشبندیہ، مجددی، قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ، 4 سلسلے تھے. اب ایک اور ایجاد ہوا ہے، سلسلے عالیہ واٹسپیہ، یہ 5واں سلسلہ ہے. اسی میں زیادہ خلیفہ بھی ہیں اور زیادہ لوگ مرید بھی ہیں اسی میں. جس کو دیکھو بس ہر وقت موبائل میں. یہ بھی نہیں کہ موبائل میں کتاب پڑھ رہے ہیں. آج حالت یہ ہے کتاب لکھتے ہوئے، تصنیف کرتے ہوئے
کسی کتاب کی ضرورت پڑے 200 سال پہلے لکھی گئی ہے، پہلے اس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج اللہ کی اتنی مہربانی ہے کہ اسی موبائل کے ذریعے، نئے آلات کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر وہ کتاب موجود ہے اس تک رسائی ہو جاتی ہے۔ کتنی بہترین کتابیں جو ہمارے بڑوں کے ہاتھ نہیں آ سکیں، ان کی دسترس سے باہر تھی، آج ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمتیں ہماری پست ہو گئیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود دیکھا، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بخاری انہوں نے منگوائی تھی، پہلے مدرسے کی لائبریری میں جو تھی خستہ حال، اس سے وہ کام چلاتے تھے، ذاتی انہوں نے منگوائی، 14 جلدوں میں فتح الباری آئی، لیکن یہ ان کی عمر کا آخری حصہ تھا، آنکھیں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ جب کتاب آئی تو والد صاحب محبت سے اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور افسوس سے کہتے تھے کہ اب آنکھ نہیں رہی تب یہ کتاب میسر آئی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ کتاب کا مطالعے کا کیسا ذوق و شوق تھا۔ ہم لوگوں کے اندر مطالعے کا شوق جیسے باقی نہیں رہا۔ اگر پوچھئے کسی طالب علم سے آپ نے کتنی کتابیں خارجی پڑھی ہیں، وہ اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہیں کہ یہ مدرسے کا خارجہ کیوں مانگ رہے ہیں، خارجی کتابیں کتنی آپ نے پڑھی ہیں۔ علماء بھی آج کل نہیں پڑھتے، افسوس کی بات ہے، علماء بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تقریر بھی کرنی ہے تو واٹس ایپ پہ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ دیکھ کے پھر تقریر فرماتے ہیں، اور تقریر سنتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ واٹس ایپ یونیورسٹی سے فراغت حاصل ہوئی ہے۔ کتاب کی بات بالکل دوسری ہے۔ مطالعہ انسان کا جتنا مستحکم ہوتا ہے اس کی باتوں میں اتنا وزن ہوتا ہے۔ آپ عالم ہوئے ہیں، یہ مت سمجھیے کہ ہم فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی، آپ کو خوب پڑھنا ہے، خوب مطالعہ کرنا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اتنا پڑھو کہ چھلکنے لگ جاؤ۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ تقریر میں اور تحریر میں رنگ آتا ہے مطالعے کی گہرائی کی وجہ سے۔ آپ کی تقریر میں وزن پیدا ہوگا جب آپ کا مطالعہ گہرا ہوگا، آپ کی تحریر میں نکھار آئے گا جب آپ کا مطالعہ گہرا ہوگا۔ اور یہ دو ذریعے ہیں جو ہر عالم دین کو سیکھنے چاہیے۔ آپ کو تقریر بھی آنی چاہیے اور اچھی تقریر آنی چاہیے، اور آپ کی تحریر بھی عمدہ اور معیاری ہو۔ آپ لکھیں تو اندازہ ہو کہ کوئی صاحب علم، صاحب مطالعہ، صاحب قلم تحریر کر رہا ہے۔ تحریر بھی عمدہ ہو اور تقریر بھی عمدہ ہو۔ تحریر کا فائدہ اگرچہ کہ زیادہ ہوتا ہے اور دیر تک ہوتا ہے، لیکن تقریر اثر انگیزی میں تحریر کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ تقریر کے ذریعے زیادہ وسیع پیمانے پر لوگوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ تقریر ایک فن ہے، اور یہ فن ریاضت اور محنت چاہتا ہے، مطالعے کی گہرائی چاہتا ہے۔ سطحی باتیں اگر آپ کہہ رہے ہیں یا پیارے بھائیوں والی تقریر کر رہے ہیں، آپ کی تقریر میں کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ آپ کی تقریر مؤثر اس وقت ہوگی جب آپ گہرے مطالعے کے بعد کہیں گے، آپ تیاری کے بعد تقریر کریں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ پڑھیے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک تقریر کرتے تھے، فجر کی اذان تک۔ اور ایسا نہیں کہ سننے والے اصحاب کہف سے رشتہ جوڑ کے آرام فرما رہے ہیں، نہیں، پوری رات تقریر کر رہے ہیں اور سننے والے ششدر رہ جاتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ تأثر کی شدت کی وجہ سے ان کی تقریر میں لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ کیسی تقریر کرتے ہوں گے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس زمانے میں جب کہ جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی، گئے، پورا مجمع مخالف تھا، سارے طلبہ مخالف تھے، سننا نہیں چاہتے تھے، سب نے شور مچا دیا، تقریر نہیں سنیں گے۔ عطا اللہ شاہ بخاری پرسکون ان کا احتجاج سنتے رہے۔ پھر آخر میں فرمایا، بچوں تقریر نہیں کروں گا، تم نہیں چاہتے ہو تو تقریر نہیں کروں گا،
لیکن قرآن مجید سنانے کی تو اجازت ہے نا. ایک رکوع سنا دوں قرآن مجید؟ سب نے کہا ہاں قرآن سنانے میں کیا حرج کی بات ہے، تقریر مت کیجئے، کوئی سیاسی بات مت کیجئے، قرآن سنا دیجئے. اب جو انہوں نے ایک رکوع قرآن مجید پڑھا، ایسا زبردست انداز، طرز تلاوت، سوز و گداز، لب و لہجہ، سب متاثر ہو گئے. حضرت رکے، پھر فرمایا اچھا اجازت ہو تو ترجمہ کر دوں؟ کہا ہاں ضرور. اب جو ترجمہ شروع ہوا تو 3 گھنٹے میں مکمل ہوا، 3 گھنٹہ. اور جب ختم کیا تو وہ شور مچانے لگے مجمع میں سے، تقریر بھی کر دیجئے. کہا بچوں آج اتنا ہی کافی ہے، آئندہ دفعہ آؤں گا تو تقریر کروں گا. اندازہ کیجئے کہ اللہ نے ان کو کیسا کمال عطا کیا تھا. معراج پہ تقریر کر رہے تھے، بیان کیا کہ سدرۃ المنتہا پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جبریل نے ہاتھ جوڑ لی اور گزارش کی کہ یہ مقام ایسا ہے کہ اس کے آگے نہ کوئی نبی یہ مرسل جا سکتا ہے، نہ ملک مقرب جا سکتا ہے، یہ آخری حد ہے. اس کے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو صرف محمد ابن عبداللہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی یہاں رسائی نہیں، کسی کو یہاں سے آگے بڑھنے کی مجال نہیں. اس وقت جبریل نے کہا کہ اگر میں اس سے آگے بڑھا میرے پر جل جائیں گے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں اور ساتھ چھوڑتا ہوں. یہاں تک پہنچے. اب دیکھیے خطابت، یہاں تک پہنچے تو کہنے لگے کہ جبریل نے سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر میرے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا. قسم خدا کی اگر جبریل کی جگہ ابو بکر صدیق ہوتے جل جانا پسند کرتے، ساتھ چھوڑنا گوارا نہ کرتے. پھر ایک کروٹ لے کر ارشاد فرمایا کہ او جبریل سن، تجھ سے کس نے کہا کہ جو پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے؟ پیغمبر کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جلا نہیں کرتا، اسے جلا ملا کرتی ہے. یہ ان کا طرز خطابت تھا، یہ ان کا آہنگ تھا. اس زمانے میں جب کہ کمیونزم پورے روس پر چھایا ہوا تھا اور دنیا اس نظریے کی دیوانی اور اس پر فریفتہ ہو رہی تھی، پوری دنیا میں کمیونسٹوں کی تبلیغ جاری تھی اور روس ان کا مرکز تھا. اور اس نظریے کا نچوڑ یہ تھا کہ خدا کے خلاف بات چیت کی جائے اور ایک ذہن بنایا جائے اور مذاہب کو زمین میں دفن کر دیا جائے اور خاص طریقے پر اسلام کو نشانہ بنایا جاتا تھا. اس زمانے میں عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور کیسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. کہاں وہ ذات ایزد متعال باری تعالی کہ لفظ کن سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور کہاں یہ روس کالے توے پہ اسپن کا دانہ اگر پلٹ دو تو سور ہو جائے. لفظ کی مناسبت دیکھیے، روس کو پلٹیے تو سور ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ ایسا ملک ہے کہ اگر اس کو پلٹ دیں گے روس کو تو سور ہو جائے گا. کہاں وہ ذات عزت متعال جس نے لفظ کن سے کائنات کو بنایا، اور کہاں یہ روس کالے توے پہ اسپن کا دانہ. کالا دانہ ہوتا ہے، توا بھی کالا، دانہ بھی کالا. سیاہی اور ظلمت اور ان کے نظریات کی غلطی بیان کی. اس خطابت کے جوہر کو آپ استعمال کریں فتنوں کے مقابلے میں. آج جو پروپیگنڈے ملک میں پھیلائے جا رہے ہیں ان کے خلاف زبان کا جوہر بہت بڑا جوہر ہے. آج ملک کے لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا کے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. آپ اپنی تقریر سے جواب دیجئے اور اس طرح جواب مت دیجئے کہ نہیں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے. طرز خطابت اس طرح اختیار کیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. آپ اس کے جواب میں کہیں کہ آج فرقہ پرست طاقتیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. ایک بار نہیں 1000 بار اس کو مانتا ہوں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. لیکن سنو، وہ تلوار
لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی، وہ اخلاق اور کردار کی تلوار تھی۔ یہ وہ طرز خطابت ہے جس سے آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ لوگوں کی چلتی ہوئی زبانوں کو ساکت کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، سچائی ہے، حقانیت ہے اور حقیقت ہے کہ اسلام اگر 4 دانگے عالم میں پہنچا اور پھیلا ہے تو اپنے حسن خلق اور حسن کردار کی بنیاد پر پہنچا ہے۔ جب قافلے چلے تو ان کے اخلاق سے لوگوں نے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام بننا قبول کیا۔ وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ میرے عزیزو، تقریر اور تحریر میں آپ کو مہارت حاصل ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے، مشق کرنی چاہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اتنے زبردست مقرر ہوئے، بولتے تھے تو مجمع پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ یہ جو پیغمبر نے فرمایا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض تقریریں جادو کا اثر رکھتی ہیں، بعض بیانات جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر اسی طرز کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن کیسے بنے اتنے بڑے خطیب؟ جب چھوٹے تھے 7-8 سال کے، جب سے تقریر شروع کی۔ ان کی بہن کا بیان ہے کہ بچپن کی عمر تھی، ہم لوگوں سے کہتے تھے صندوق رکھ دو، اور پھر جاتے تھے اور صدری پہن کے یا شیروانی پہن کے آتے تھے، اتنے چھوٹے ہیں۔ اور اس کے بعد چونکہ قد بھی کم تھا، چھوٹے تھے، تو اس پہ صندوق پہ ان کو چڑھایا جاتا تھا، اور بہنوں سے کہتے تھے بیٹھو، دلی کے بڑے مولانا آئے ہیں اور تقریر ہوگی، اور اس کے بعد ان کی تقریر ہوتی تھی۔ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، ویرانوں کی طرف، وہاں جا کر تقریر کر رہے ہیں، جھاڑ جھنکاڑ ہے، پودے ہیں، ان کو خیال کر رہے ہیں کہ ہزاروں کا مجمع تشریف فرما ہے اور تقریر ہو رہی۔ مشق، مزاولت، محنت انسان کے اندر کمال پیدا کرتی ہے۔ آپ ان دونوں ذرائع کو اللہ کی رضا کی خاطر نہ صرف یہ کہ سیکھیے، بلکہ اس کا استعمال کیجیے۔ بہترین تقریر، بہترین تحریر۔ اب اس سے اگلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ملت کی خدمت کے مختلف محاذ ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر جگہ جا سکیں، ہر کام کر سکیں۔ جو ہماری دلچسپی کی چیز ہے، جس میدان کی طرف ہم کو توجہ زیادہ ہے، اس کو اپنے لیے چن لیجئے، اور پھر اس میں مہارت پیدا کیجئے، اور اس میں آپ آگے بڑھ کر ملت اسلامیہ کی رہنمائی کیجئے۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ صرف یہ خیال کرنا کہ بڑی جگہوں پر جائیں، بڑے شہروں میں جائیں، وہاں خدمت انجام دیں، یہ طرز، یہ ذہنیت صحیح نہیں ہے۔ دیہاتوں میں مسلمان آباد ہیں، کمزور آبادیاں ہیں، وہاں مسلمان ہیں۔ جہاں 150 گھر مسلمانوں کے ہیں، وہاں کون جائے گا؟ وہاں کون محنت کرے گا؟ ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آپ چاہے جتنے بڑے عالم بن جائیں، اور چاہے جتنے مشہور ہو جائیں، کبھی بھی گاؤں دیہات جانا مت چھوڑنا۔ گاؤں دیہات کے مسلمانوں کو دین پر، ایمان پر قائم رکھنے کی محنت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ جائیں گاؤں میں، دیہات میں۔ اگر آپ چھوٹے سے قصبے کے رہنے والے ہیں، اپنی خدمت کا، اپنی محنت کا مرکز بنائیے۔ وہاں سے آپ کی خدمت ملک میں پھیل سکتی ہے، آپ کی خدمت دنیا میں پھیل سکتی ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سمیٹ دیا ہے۔ آپ چھوٹی سی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کا فیض پوری دنیا میں عام ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ آپ کے اندر لیاقت ہو اور اخلاص ہو۔ تو گاؤں دیہات پر بھی محنت کیجیے، اپنے علاقوں پر بھی محنت کیجیے۔ دیہاتوں میں بسنے والے مسلمان اس وقت ذہنی اور فکری ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، عملی ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں، ہم لوگ خود جا کر دیکھ چکے ہیں دیہاتوں میں، جہاں مسلمانوں کے گھروں میں مورتیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں غیر اللہ کے آگے سجدے کیے جا رہے ہیں،
جہاں دوسروں کے مراسم عبادت اختیار کیے جا رہے ہیں اور قبول کیے جا رہے ہیں، ہمارے دل میں اس کا درد پیدا ہو۔ قرآن میں آپ پڑھیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یکونوا مؤمنین، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی جان دے دیں گے؟ حضور کا جو کرب تھا، جو کڑھن تھی، جو تڑپ تھی، اسے واضح کیا گیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی لا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان کے پیچھے غم صدمے میں اپنی جان مت ہلاک کیجیے۔ کہیں کہا گیا سورہ کہف میں ہے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ قرآن کی یہ سب آیتیں حضور کا درد، آپ کی فکر مندی، آپ کی تڑپ، آپ کی کڑھن کی عکاس اور ترجمان ہیں۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایک پیغمبر کس طرح پوری انسانیت کے لیے فکر مند تھے۔ اگر ہم کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ ہم ورثۃ الانبیاء ہیں، ہم کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کے وارث ہیں، تو ہمیں اس درد کا بھی وارث بننا ہوگا جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا۔ اس فکر کا، اس کڑھن کا وارث بننا ہوگا۔ ملت اسلامیہ پر حالات آئیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا ہونی چاہیے۔ ملت اسلامیہ اگر برائیوں اور خرابیوں کا شکار ہو رہی ہے، ہمارے دل کے اندر تڑپ پیدا ہونی چاہیے۔ اگر ہزاروں بچیاں ہماری مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، تو ہمارے دل کے اندر اس کی فکر پیدا ہونی چاہیے۔ یہ خیال ہم سب کے ذہن میں رہے کہ ہم اس فکر کے، اس درد کے، اس کڑھن کے وارث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا اور آپ کی فکر تھی۔ اس کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تب اللہ تعالی ہمارے لیے راہوں کو کھول دے گا۔ اور یاد رکھیے، یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی اور نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس سے کسی نے کہا فلاں بزرگ ہیں، بڑے نیک متقی، تعریف کی۔ بادشاہ نے کہا ملوائیں، ان کو بلایا گیا۔ وہ آئے، آتے ساتھ انہوں نے کہا، سلام کیا اور کہا اللہ بادشاہ سلامت کو ہزاروں سال کی عمر عطا کرے۔ بادشاہ کو برا محسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ لوگ تو آپ کے عقل مند ہونے کی بات کہہ رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، لیکن آپ نے آ کر ایسی بات کہی جو عقل مندی کی نہیں ہے۔ کوئی انسان ہزاروں برس کیسے جی سکتا ہے؟ آپ نے ہزاروں برس جینے کی مجھ کو دعا دی۔ اس بزرگ نے، اس دانا و بینا شخص نے کتنی خوبصورت بات کہی۔ کہنے لگے آپ نے سمجھا نہیں، انسانی حیات صرف بقائے بدن اور روح کا نام نہیں ہے کہ جب تک بدن سلامت ہے انسان زندہ ہے۔ انسان اپنے کارناموں کی وجہ سے اپنے جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی ہزاروں سال زندہ رہتا ہے۔ اپنے کارناموں کی وجہ سے دنیا میں اپنے نام کو روشن رکھتا ہے۔ احمد شوقی نے کہا تھا دقات قلب المرء قائلۃ ان الحیات دقائق و ثوانی فرفع لنفسک بعد موتک ذکرہا فالذکر للانسان عمر ثانی، کہ اپنے ذکر کو، اپنے تذکرے کو، اپنے نام کو دنیا میں اپنی موت کے بعد بھی روشن کرو، ایسے کارنامے انجام دو کہ دنیا سے تمہارے رخصت ہونے کے بعد بھی دنیا تم کو یاد کرتی رہے۔ غزالی، نووی، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن رشد، عز الدین ابن عبد السلام، فارابی اور ابن سینا، ان کو گئے ہوئے سینکڑوں سال ہو چکے، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے جس نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ فالذکر للانسان عمر ثانی، انسان کا بہترین تذکرہ اس کی دوسری عمر ہوتی ہے۔ فالذکر للانسان عمر ثانی، تو یہ کیفیت ہمارے اندر آئے، یہی پیغام آپ یہاں سے لے کر جائیں۔ جو لوگ مفتی بن رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے منصب کی نزاکتوں کو سمجھیں، ناقل فتویٰ نہ بنے بلکہ مفتی بنے، تفقہ فی الدین کی دولت اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کی بھی تفصیل عرض کرتا، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ یہاں ہمارے کئی خدام دین اور حضرات علماء کا اعزاز بھی ہونا ہے۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا امتیاز صدیقی صاحب، ان کا بھی اعزاز کیا جائے گا۔ ہمارے مخلص مفتی عامر صاحب، ان کا بھی اعزاز ہونا ہے۔
ان حضرات کے حسن خدمت کی وجہ سے آج یہاں ان کی تہنیت، ان کے استقبال، ان کے اعزاز کا یہ حصہ رکھا گیا ہے۔ یہ تہنیت، اعزاز، استقبال علامتی ہے، اصل قدرداں اللہ کی ذات ہے۔ قرآن میں آیا ہے کان اللہ شاکرا علیما، اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ہم اگر اخلاص کے ساتھ محنت کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کارنامے انجام دیں گے، اللہ اس کی جو قدردانی کرے گا دنیا والے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایک علامتی تہنیت، استقبال، اعزاز ہے، اور ان حضرات کے حسن خدمت کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ مولانا سفیان جمالی صاحب اور ان کے سارے رفقا اور ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت مجلس سجائی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ